قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حج کا طریقہ۔ پہلے ہم حج تربیتی ورکشاپ کرواتے تھے تو اس میں بہت سارے لوگ شامل نہیں ہو پاتے تھے، لہٰذا یہی فیصلہ کیا کہ ہم 2 سے 3 جمعوں کے اندر حج کے احکام و مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیں۔ تو پچھلے جمعہ میں انس صاحب نے حج کی فرضیت اور اہمیت پر بیان کیا، تو آج میں انشاءاللہ حج کا جو عملی طریقہ ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، تو جس طرح ہمارے لیے نماز سیکھنا، نماز کے احکام و مسائل کو سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح حج کو سیکھنا، اس کے احکام و مسائل کو سیکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ موقع دے تو الحمدللہ، اگر کوئی حج پر نہیں بھی جاتا ہے تو پھر بھی کم از کم اس کو حج کا طریقہ آنا چاہیے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ حج کا طریقہ کم ہی بیان کیا جاتا ہے، صرف حج کے موقع پر جو احباب حج پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تربیتی ورکشاپ منعقد کر دی جاتی ہیں، لیکن باقی لوگوں کے لیے کچھ نہیں بیان کیا جاتا۔ تو اسی اہمیت کے پیش نظر ہم نے خطبات جمعہ کے اندر اس کو بیان کرنے کا فیصلہ کیا کہ تمام بھائی جو ہیں وہ حج کے طریقے سے آگاہ ہو سکیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، استطاعت سے کیا مراد ہے کہ اس کے پاس حج کرنے کے لیے مالی استطاعت بھی ہو اور جسمانی استطاعت بھی ہو۔ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ حج پہ جا سکے تو اللہ نے اس پر حج کو فرض ہی نہیں کیا۔ اسی طرح مال تو ہے لیکن وہ بیمار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سفر نہیں کر سکتا، تو بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے کہ اللہ نے صرف انہی لوگوں پر حج فرض کیا جو استطاعت رکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور حج کی 3 قسمیں ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج مفرد۔ ان تینوں اقسام میں سے ایک حج کی قسم ایسی ہے جس میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، اس کو حج مفرد کہا جاتا ہے۔ اس لیے مفرد یعنی تنہا اکیلا حج۔ اور باقی جو 2 اقسام ہیں، حج تمتع اور حج قران، ان دونوں حجوں کے اندر حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کی سعادت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ حج تمتع میں بھی عمرہ ہوتا ہے اور حج قران میں بھی عمرہ ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، قران کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ملانا، تو حج قران میں حج اور عمرہ دونوں ایک ہی احرام میں کیے جائیں گے۔ اور حج تمتع میں یہ ہے کہ آپ جا کر پہلے عمرہ کر لیں گے، اپنا احرام اتار دیں گے، اس کے بعد آپ ریلیکس ہو کر وہاں پر رہیں گے جتنے دن بھی آپ نے رہنا ہے، اور 8 ذی الحجہ سے دوبارہ آپ احرام باندھ کر حج کا آغاز کر دیں گے۔
تو عملی طور پر حج تمتع جو ہے وہ حج قران کی نسبت آسان اس طرح ہے کہ آپ کو مسلسل احرام میں نہیں رہنا پڑتا. اگر تو آپ نے حج قران کیا ہے تو آپ اگر مہینہ پہلے چلے گئے ہیں، جس طرح یہ فلائٹس تقریباً 40 دن ہوتے ہیں تو مہینہ پہلے فلائٹس جانا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کو وہاں پر پورا مہینہ احرام کے اندر ہی رہنا پڑے گا اور یہ ایک مشقت کا باعث ہے. لیکن حج تمتع میں یہ ہے کہ آپ نے جا کر عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ اپنا احرام اتاریں اور آپ وہاں پر اپنے کپڑے پہن لیں اور باقی دن وہاں پر رہیں، زیارتیں کریں، آئیں جائیں جہاں بھی آپ نے آنا جانا ہے، اور 8 ذی الحجہ سے آپ دوبارہ حج کا احرام باندھ لیں. اور پھر ایک چیز اور اہم ہے کہ جس شخص نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا، یعنی حج تمتع کیا یا حج قران کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، اس کے اوپر قربانی بھی لازم ہے، وہ قربانی بھی کرے گا. اور جو شخص صرف حج کرتا ہے، حج مفرد کرتا ہے، اس پر قربانی لازم نہیں ہے کیونکہ اس نے حج کے ساتھ عمرہ نہیں کیا. تو یہ اللہ رب العزت کے احکام ہیں، جہاں اللہ چاہے قربانی کا حکم دے دے، جہاں اللہ چاہے وہاں پہ قربانی کا حکم نہ دے. تو بہرحال اب اگر آپ لوگ حج کر رہے ہیں تو اس میں بہترین حج یہی ہے کہ آپ حج تمتع کریں. حج تمتع میں چونکہ عمرہ بھی کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ جب یہاں پاکستان سے ایئرپورٹ سے جائیں گے تو یہاں ایئرپورٹ پہ ہی جگہ موجود ہوتی ہے، وہاں پر آپ احرام باندھ لیں اور صرف عمرہ کی نیت کریں، اللہم لبیک عمرۃ، کیونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں، اس میں آپ نے وہاں پہ جا کر عمرہ کر کے اپنے احرام کو اتار دینا ہے. اب یہ جو آپ نے احرام باندھا ہے یہ صرف عمرے کا احرام ہے، تو اللہم لبیک عمرۃ یہ آپ نیت کریں گے اور بیت اللہ میں جا کر وہاں پہ آپ کو جدہ پہ اتارا جائے. عام طور پہ جو صرف عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ جدہ اترتے ہیں، اور حج کے دنوں میں فلائٹس جو ہیں وہ مدینہ میں بھی جاتی ہیں اور جدہ میں بھی اترتی ہیں، دونوں جگہوں پہ ہی. تو پھر آپ کو مدینہ سے جب مکہ جانا ہے تو اگر تو مدینہ کی فلائٹ ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے احرام نہ باندھیں، ورنہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے بھی آپ کو کافی دن لگ سکتے ہیں، آپ مشقت میں پڑے رہیں گے، آپ کے لیے احرام میں رہنا مشکل ہوگا. پھر آپ یہاں سے کچھ بھی نہیں کر کے جائیں گے، آپ ویسے ہی مدینہ چلے جائیں گے، اور جب مدینہ سے دوبارہ آپ مکہ کی طرف آئیں گے تو پھر آپ کو ذی الحلیفہ کے مقام پر آپ کو احرام باندھنا ہوگا. تو احرام آپ یہاں سے باندھیں یا وہاں سے باندھیں. جدہ کی فلائٹ کے اعتبار سے بہتر ہے کہ لاہور سے باندھ لیں، یا پھر جہاز میں بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ افراتفری پھیل جاتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. بہتر ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ سے ہی آدمی باندھ لے. اور اگر آپ وہاں سے آ رہے ہیں تو پھر آپ نے ذی الحلیفہ مقام سے جو میقات ہے وہاں سے آپ نے باندھنا ہے. تو اللہم لبیک عمرۃ. آپ جب مکہ میں جائیں گے سب سے پہلے اپنا سامان وغیرہ جو بھی آپ کی جگہ ہے، ہوٹل ہے، وہاں پہ رکھیں آرام سے، کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے جی ہم تو ہوٹل میں چلے گئے، وہاں پہ ہم نے رات بھی گزاری، سو کر صبح جا کر ہم نے عمرہ کیا، تو کیا ہمارا عمرہ ہو گیا ہے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ اگر احرام کے اندر ہی سو جائیں، احرام کے اندر آپ نہا بھی سکتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بیت اللہ میں جا کر اب دیکھیں عمرہ ایک مختصر عمل ہے اور اس کے اندر زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اگر رش نہ ہو تو 1 گھنٹے کے اندر عمرہ پورا ہو جاتا ہے. اور عمرہ اور حج کے سارے احکام و مسائل بیت اللہ میں اور مکہ میں ہی ہوتے ہیں. مدینہ کے ساتھ ایک فضیلت کے اعتبار سے یا ویسے مدینہ کی زیارت کے اعتبار سے تو آپ مدینہ کا چکر لگائیں گے، لیکن حج کا کوئی رکن یا عمرے کا کوئی رکن وہ مدینے سے متعلقہ نہیں ہے. ویسے تو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا یہ ثواب کا کام ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے. یہ اجر و ثواب اور فضیلت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن حج یا عمرہ میں سے کوئی بھی رکن جو ہے وہ مدینہ منورہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ مدینہ کا چکر نہیں لگاتا تو اس کا حج بھی پورا ہے، اس کا عمرہ بھی پورا ہے. تو عمرے میں 4 ارکان ہیں. پہلا رکن احرام ہے جو آپ لاہور ایئرپورٹ سے یا ذی الحلیفہ سے باندھیں گے. پھر آپ بیت اللہ میں جا کر سب سے پہلے آپ نے طواف کرنا ہے، اور طواف 7 چکر آپ نے، وہ وہاں پر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں
یعنی آپ نے حجر اسود کے سامنے سے طواف کا آغاز کرنا ہے اور ایک چکر جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور جب آپ وہاں پر آئیں گے تو دوبارہ آپ کا وہاں سے دوسرا چکر شروع ہو جائے گا۔ جب بھی حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اور اگر رش نہ ہو تو آپ جا کر حجر اسود کو چومیں گے۔ چومنا ضروری نہیں ہے، ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہاں پہ پورا جہاد اور محاذ قائم کر کے دوسروں کو تکلیف میں ڈال کر خود اپنی ہڈی پسلیاں بھی توڑوا کر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک ہم حجر اسود کو نہیں چومیں گے شاید ہمارا حج نہیں ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا، اور پھر یہاں پاکستان میں آ کر وہ باقی سارے حج کو سائڈ پہ رکھ دیں گے اور یہ ضرور بتائیں گے جی میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا تھا، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر رش ہے تو آپ دور سے ہاتھ کا اشارہ کر دیں اور اللہ اکبر کہہ دیں، کافی ہے۔ وہاں پہ کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فلا رفث ولا جدال فی الحج، کہ جس نے بھی وہاں پہ جا کر حج میں گناہ کا کام کیا، کسی کو تکلیف دی، فسق و فجور کا کام کیا، تو اس نے اپنے حج کا اجر جو ہے وہ کم کر لیا۔ تو وہاں تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے گئے ہیں، تو وہاں پہ جا کر آدمی دینگا مشتی کرے اور زبردستی کرے یا اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈال دے کہ وہاں پہ سانس ہی بند ہو جائے، یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم جو وہاں پر اس طرح ایک چیز بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر پاؤں کے نشانات ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے اگر جگہ مل جائے، ورنہ جہاں جگہ مل جائے وہاں پہ 2 رکعت ادا کر دیں۔ اس کے بعد آپ پانی پئیں، زمزم پانی پئیں، اور پھر سیدھا آپ صفا مروہ کی طرف چلے جائیں۔ صفا مروہ میں جا کر آپ نے 7 چکر اس طرح لگانے ہیں کہ صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے لے کر صفا تک 1 چکر، یعنی آپ جب پورا چکر لے آئیں گے تو یہ آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے۔ بہت سارے بھائی وہاں پہ پھر 14 چکر لگا لیتے ہیں بھول کر، وہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے لے کر مروہ تک اور پھر مروہ سے لے کر صفا تک آنے تک جو ہے یہ 1 چکر ہے، یہ 2 ہے۔ 7 چکر لگائیں اور اس کے بعد آپ اپنا سر جو ہے وہ منڈوا دیں۔ بہتر ہے آپ حلق کروائیں، یعنی ٹن کروائیں، اگرچہ قصر بھی جائز ہے، بال کٹوا بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اللہم ارحم المحلقین اللہم ارحم المحلقین، کہ یا اللہ حلق کروانے والوں پر رحم فرما، 3 دفعہ دعا کی۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ والمقصرین، جو قصر کروانے والے ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہیں، تو 4تھی مرتبہ اللہ کے نبی نے پھر کہہ دیا والمقصرین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ رجحان جو ہے وہ حلق کی طرف ہے۔ تو یہ 4 ارکان ہیں، احرام، طواف، صفا مروہ کی سعی اور اس کے بعد حلق۔ اگر یہ 4 کام آپ نے کر لیے تو آپ کا عمرہ انشاءاللہ پورا ہو گیا۔ تو یہ آپ حج تمتع کے اعتبار سے، اگر تو قران والے تھے تو اب آپ احرام نہیں اتاریں گے، یہ آپ کو پھر وہی احرام جو ہے باندھ کے رکھنا ہے جب تک حج پورا نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے بتایا کہ آپ حج تمتع کریں، اب آپ احرام اتار دیں، احرام اتارنے کے بعد آپ آزاد ہیں، وہاں پہ 10 دن 20 دن جتنے بھی دن آپ زیادہ گئے ہیں آپ اپنا رہیں، وہاں پر طواف کرتے رہیں، اذکار کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اور اگر زیادہ عمرے کرنے کا بھی دل ہے تو آپ اور بھی عمرے جو ہے وہ وہاں پہ دیگر میقاتوں سے جا کر احرام باندھ کر آپ عمرے کر سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا عمرے کا تسلسل جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، بعض لوگوں کی لا علمی اور جہالت اتنی ہوتی ہے کہ وہ طواف کے دوران نا پھر پہلے سیدھے چکر لگاتے ہیں، پھر الٹے چکر بھی لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس دفعہ عمرے پہ گیا تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، یہ تو میرا اپنا ذاتی مطلب مشاہدہ ہے، اب وہ سارے جو ہیں وہ ادھر کو چکر لگا رہے ہیں، وہ دوسری سائڈ پہ بڑا مشکل سے اور لوگوں کو تنگ کر کر کے وہ ادھر کو جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو سارے لوگ جب ادھر جا رہے ہیں تو آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی اب میں الٹے 7 چکر لگا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہتا ہے یار میرے دوست نے کہا تھا کہ پہلے 7 سیدھے لگانے ہیں پھر 7 الٹے بھی لگانے ہیں۔ تو یہ جہالت یعنی لا علمی ہے، یہ ایک حقیقی چیز ہے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس دفعہ دیکھی۔ تو بہرحال ہمیں حج اور عمرے کے احکام سیکھنے چاہیے، اور یہ حج اور عمرہ ایسا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے اعمال کرنے ہوتے ہیں تو یہ آدمی بھول جاتا ہے، اس لیے اس کو بار بار سیکھنا چاہیے۔ کتابیں اب تو موجود ہیں، اردو کے اندر کتابیں موجود ہیں، کتابیں خرید کر آپ پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، اور اگر اللہ نے کسی کو موقع دے دیا ہے تو وہ تو لازمی طور پر جو ہے وہ سیکھے اور کتاب ساتھ لے کے جائے۔ اور کتابوں کے اندر پوری ترتیب ہوتی ہے کہ فلاں دن کو آپ نے فلاں فلاں کام کرنا ہے، فلاں فلاں دعائیں پڑھنی ہے، فلاں دن کو آپ نے فلاں کام کرنا ہے، کتاب سامنے رکھ کر جو ہے آپ اس میں چلتے رہیں۔ تو اب آپ نے احرام اتار دیا حج تمتع کرنے والوں نے،
تو اب آپ وہاں پر رہیں 8 ذی الحجہ تک آپ نے وہاں پر مدینہ میں یا مکہ میں یا جہاں بھی آپ کی رہائش ہے آپ نے وہاں پر رہنا ہے. 8 ذی الحجہ میں اگر تو آپ مکہ میں ہیں تو آپ اپنی رہائش سے ہی جہاں بھی آپ موجود ہیں, اور اگر آپ مکہ سے حرم سے باہر نکل چکے ہیں, مدینہ میں چلے گئے ہیں یا حرم سے باہر کسی بھی جگہ پہ آ گئے ہیں, تو پھر آپ نے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں جہاں پر میقات ہوگا وہاں سے احرام باندھ کر آپ نے آنا ہے. تو 8 ذی الحجہ کو سب سے پہلے آپ نے مینا میں چلے جانا ہے. 8 ذی الحجہ کو سب سے پہلے مینا میں جانا ہے, اور مینا میں جا کر ظہر, عصر, مغرب اور عشاء یہ 4 نمازیں آپ نے 8 ذی الحجہ کو مینا میں جا کر پڑھنی ہیں. اور پھر وہاں پہ آپ نے اذکار کے اندر, قرآن مجید کی تلاوت کے اندر, دعاؤں کے اندر, اور میں یہ بتانا بھول گیا کہ جب دوبارہ آپ نے احرام باندھنا ہے تو اب آپ نے نیت کرنی ہے اللہم لبیک حجن, اللہم لبیک حجن. عمرے کے وقت کہنا تھا اللہم لبیک عمرتن. اور اگر آپ کسی دوسرے شخص کی طرف سے حج کر رہے ہیں جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہو, یعنی انسان دوسرے کی طرف سے بھی حج بدل کر سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کا اپنا حج ہوا ہو, تو آپ کہیں گے اللہم لبیک حجن عن فلان, عن کا لفظ کہہ کر فلان اس کا نام لے لیں گے, عن عبداللہ یا عن زید, عن عمر, عن بکر, جس کی طرف سے بھی آپ کر رہے ہیں آپ وہ نام اس کا لیں گے. تو اب یہ آپ کا حج جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. اور پھر سارے حج کے دوران جہاں دیگر اذکار کرنے ہیں, دیگر چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں, وہاں پر آپ نے تلبیہ بھی مسلسل کہتے رہنا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور ویسے بھی وہاں پر سپیکروں میں حج کے دوران یہ تلبیہ چلتا رہتا ہے, اور اس کا معنی کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں. لبیک یہ اصل میں تثنیہ کا صیغہ ہے کہ میں بار بار حاضر ہوں, اے اللہ میں بار بار تیری سامنے اور تیری خدمت میں حاضر ہوں. پھر لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. لبیک اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں, تمام نعمتیں, تمام تعریفیں بھی تیرے لیے ہیں, اور تمام قسم کی بادشاہت بھی تیرے لیے ہے. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. تو اس میں ایک تو اپنی حاضری, اپنی بندگی, اپنی غلامی کا اقرار ہے, اور دوسرا اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار ہے. تو 8 ذی الحجہ کو مینا میں جا کر آپ نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 4 نمازیں. ظہر کے ٹائم آپ نے مینا میں پہنچ جانا ہے, اور یہ چاروں نمازیں جو ہیں یہ نمازیں قصر ہوں گی, نمازیں قصر ہوں گی. لیکن اس میں واضح بات ہے کہ ظہر اور عصر قصر پڑھیں گے آپ 2 مغرب تو 3 پوری پڑھی جائیں گی, اور اس کے بعد عشاء جو ہے وہ آپ نماز قصر ادا کریں گے. اب اس کے بعد رات مینا میں گزاریں گے. 8 ذی الحجہ کے دن کی جو رات ہے وہ آپ مینا میں گزاریں گے, اور 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز آپ مینا میں ہی ادا کریں گے. 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مینا میں ہی ادا کریں گے. گویا کہ ٹوٹل 5 نمازیں ہو جائیں گی. 8 ذی الحجہ کی 4, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, اور 9 ذی الحجہ کی فجر. تو فجر جو ہے وہ مینا میں ہی ادا کرنی ہے, اور سورج طلوع ہونے کے بعد مینا میں نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ رہنا ہے, اذکار کرتے رہنا ہے, دعا میں مشغول رہنا ہے. جب سورج طلوع ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جانا ہے. یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے, اور یہ 9 ذی الحجہ کا دن اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے, اور یہی وہ دن ہے جس دن حج کا خطبہ بھی ہوتا ہے. اور عام طور پہ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید وہ خطبہ جو ہے وہی پورا حج ہے, حالانکہ وہ حج کا ایک حصہ ہے. حج جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک سارے اعمال کو سر انجام دینے کا نام ہے. ان میں سے یہ خطبہ ایک جز ہے, ایک چھوٹا سا حصہ ہے. تو ہمارے ہاں بس جیسا کوئی جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے جی حج پڑھی جا رہی, جس نے خطبہ سن لیا بس اس کا حج ہو گیا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مینا سے جب آپ نے عرفہ جانا ہے تو عرفہ کا وقوف یہ حج کا بنیادی رکن ہے. اگر کوئی شخص میدان عرفات کے اندر تھوڑا سا بھی قیام نہیں کر سکا سارے دن کے اندر تو اس کا حج نہیں ہے.
یعنی اس نے میدان عرفات میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا بعض لوگ جو ہیں وہ چھپ کر جاتے ہیں، وہ پہاڑوں کے اندر ہی اپنا قیام کر لیتے ہیں، تو وہاں پہ حدود ہے، حد بندی کی ہوئی ہے کہ میدان عرفہ یہاں سے لے کر یہاں تک چاروں طرف سے اس کی حدود موجود ہیں۔ تو اگر کوئی شخص چھپ کر حج کرنے گیا ہے اور پہاڑوں کے اندر اس نے کہیں قیام کر لیا ہے، وہ میدان عرفہ میں آدھے گھنٹے کے لیے بھی نہیں آ سکا، تو اس کا حج نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الحج علی عرفہ، کہ حج جو ہے وہ وقوف عرفہ کا نام ہے۔ تو اگر کوئی وقوف عرفہ نہیں کر سکا اس کا کوئی حج نہیں، اس کو حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ جب بھی آپ حج پہ جائیں تو میدان عرفات جو ہے اس کی حدود کا تعین کر لیں، دیکھ لیں کہ میدان عرفات کہاں سے کہاں تک ہے۔ تو آپ میدان عرفہ میں پہنچ گئے، یعنی مینا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد آپ یہاں سے چلے۔ اب میدان عرفہ اور مینا کے درمیان میں مزدلفہ آتا ہے، پہلے مینا ہے، پھر آگے مزدلفہ ہے، اس کے بعد عرفات ہے۔ پیدل چلنے والوں کو بھی ٹائم لگ جاتا ہے، 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ گاڑیوں والے جو جلدی جلدی نکل جاتے ہیں وہ تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن بعد میں اگر رش پڑ جائے تو پھر وہ بھی کوئی 10 11 بجے 12 بجے تک پہنچتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، پہنچ جائیں۔ یعنی اگر غروب آفتاب سے پہلے بھی آپ آدھا گھنٹہ عرفہ میں پہنچ گئے تو آپ کا انشاءاللہ وہ رکن جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ اور پھر وہاں پر جا کر 2 نمازیں ظہر اور عصر یہ آپ نے پڑھنی ہے، ایک تو قصر کر کے پڑھنی ہے اور پھر جمع کر کے پڑھنی ہے۔ یعنی ظہر کے ٹائم میں آپ ظہر اور عصر دونوں نمازیں ادا کریں گے، اور پھر 9 ذی الحجہ کو ہی حج کا خطبہ ہوگا، جو وہاں پر میدان عرفہ میں مسجد نمرہ کے اندر امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ جو خطبہ جو ہے وہ دھیان سے توجہ سے سننا ہے۔ اب اگر مسجد نمرہ میں جگہ مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہ ملے تو عام میدان عرفات میں جہاں پر آپ کی کمپنی نے آپ کو خیمہ دیا ہوا ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنے خیمے میں ہی رہیں، کیونکہ اگر آپ کوشش کریں گے نا کہ ہم مسجد نمرہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ پھر سانس بند ہونے کی بھی صورت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، دھکے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی، کمزور طبیعت کا آدمی یا بوڑھا شخص جو ہے وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جہاں آپ کو کمپنی نے جگہ دی ہے آپ اپنے خیمے میں رہیں، وہاں پہ آپ کو وہ ادھر ٹی وی لگا کر یا ریڈیو لگا کر، وہ جو خطبہ چونکہ پوری دنیا پہ نشر ہو رہا ہوتا ہے، ٹی وی چینلز پہ نشر ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ براہ راست سپیکروں سے تو اتنی آواز نہیں آتی، لیکن پیچھے لوگ ہر خیمے کے اندر اپنا بندوبست کر لیتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے خطبہ سننا ہے۔ اور سارا دن آپ نے وہاں، یہ وہ موقع ہے کہ جس میں آپ نے سارا دن دعاؤں کے اندر مشغول رہنا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ سارا دن اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہیں۔ اور یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کثرت سے پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ مسلسل مغرب تک جاری رہے گا۔ مغرب تک آپ نے میدان عرفات میں رہنا ہے۔ تو غروب آفتاب تک میدان عرفہ میں رہیں گے۔ جب سورج غروب ہو جائے گا تو مغرب کی نماز ادا کیے بغیر، میدان عرفہ میں آپ نے مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی۔ سورج غروب ہونے پر آپ وہاں سے مزدلفہ کی طرف چل پڑیں گے۔ مزدلفہ میں نے جس طرح بتایا کہ یہ مینا اور عرفات کے درمیان ہے، تو گویا کہ آپ نے عرفہ سے دوبارہ واپسی مکہ کی طرف آنا ہے۔ تو میدان مزدلفہ میں آپ چلیں گے، اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ یہ بھی اکٹھی پڑھی جائیں گی، اور اس میں بھی آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنی ہیں اور عشاء کی آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ساتھ وتر آپ پڑھ لیں، اور پھر آپ ساری رات جو ہے وہ مزدلفہ کے اندر گزاریں گے۔ یہاں بھی ساری رات آپ نے اللہ کا ذکر، دعا، استغفار، توبہ، ساری رات جو ہے وہ آپ نے مصروف رہنا ہے، اور اس میں فجر تک آپ نے مزدلفہ میں رہنا ہے۔ یہ اب 10 ذی الحجہ شروع ہو گئی۔ 10 ذی الحجہ کی فجر اور رات ساری مزدلفہ میں، 10 ذی الحجہ کی فجر بھی مزدلفہ کے اندر آپ نے پڑھنی ہے۔ اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، یہاں پر سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے نکلنا ہے۔ مینا سے جب ہم نے آنا تھا عرفہ میں تو وہاں سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا تھا، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی آپ مینا کی طرف چل جائیں گے۔ اب یہ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے نا، یہ صحیح تھکاوٹ والا دن ہوتا ہے۔ اس دن بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اور سارے کام ایسے ہیں کہ جن میں سفر بہت زیادہ ہے۔
اب دیکھیں آپ مزدلفہ سے چلیں گے، پہلے آپ مینا میں جائیں گے، تو مینا میں جا کر سب سے پہلے جو بڑا، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں اور پنجابی میں ہم اس کو کہتے ہیں جی بڑا شیطان، بڑا شیطان، تو ایک جمرہ عقبہ جو ہے اس کو جا کر آپ نے پتھر مارنے ہیں، اور یہ پتھر کوشش کریں میدان مزدلفہ کے اندر ہی، وہاں پہ سعودی حکومت جو ہے وہ ٹرکوں کے ٹرک جو ہے وہاں پر کنکریاں اور یہ بجری پھینک دیتی ہے، تو وہاں سے آپ اپنے پتھر گن کر 7 پتھر جو ہے وہاں سے لے لیں اور جا کر سب سے پہلے مینا میں آپ نے پتھر مارنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سیدھا مکہ جانا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مزدلفہ سے مینا آ جائیں، تو وہ مزدلفہ سے مینا آنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، وہ بھی 3-4-5 کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے، اور جب رش ہو تو رش میں اور زیادہ مشقت ہوتی ہے۔ تو مینا سے پھر آپ نے مکہ میں آنا ہے، تو مینا سے مکہ آنا بھی اتنا سوکھا کام نہیں ہے، اس لیے کئی بزرگ کہتے ہیں جی حج تو جوانی کا ہوتا ہے، بڑھاپے میں حج نہیں ہوتا ہے، وہاں تو پھر آدمی بس، میں نے حج کے دوران دیکھا کہ کچھ بزرگ ایسے بھی تھے کہ جن کے بچوں نے پیسے جمع کر کے ان کو حج پہ تو بھیج دیا، لیکن وہ مینا کی راتوں میں یا عرفہ والے دن بھی، مزدلفہ والے دن بھی، جب وہ مینا کے خیمے میں جا کر سوئے ہیں، لیٹے ہیں، تو وہ سارے دن وہاں ہی سوئے رہے، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور وہاں پہ جو دوست تھے وہ سارے افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ اس بیچارے کا بھی حج ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تو بڑا رحیم کریم ہے، اللہ تو نیت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اللہ اس کو اجر دے دے، لیکن جو اللہ کے نبی نے طریقہ ہمیں بتایا، جو حج کے احکام ہیں، جو حج کے اعمال ہیں، مناسک ہیں، وہ ادا کرنے ضروری ہیں۔ اب 10 ذی الحجہ کو پہلے مینا میں جا کر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد کام ہے آپ کا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اگر تو آپ قربانی خود کر سکتے ہیں تو خود کریں، لیکن وہاں پہ اس طرح کے مواقع ذرا مشکل ہوتے ہیں، آسانی نہیں ہوتی، پہلے ہی پیسے جمع کروا دیے جاتے ہیں، تو قربانی آپ کی وہ خود ہی کر لیں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے جی آپ کی قربانی اتنے وقت تک ہو جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے اپنے سر کے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں، دونوں کام، یعنی حلق بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے مکہ میں جا کر طواف کرنا ہے، طواف افاضہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو صرف طواف نہیں کرنا، طواف بھی کرنا ہے اور صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ تو یہاں سے ایک بندہ چل کر اگر جائے اتنے کلومیٹر کا سفر طے کر کے، اور پھر وہاں پہ رش، ان 10 حجہ کو تو بہت رش ہوتا ہے نا، کیونکہ جتنے حاجی ہیں ان سب حاجیوں نے جا کر ایک ہی دن کے اندر وہ پورا طواف مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ بے شک کچھ پہلے چلے جائیں، کچھ درمیان میں چلے جائیں، کچھ آخر میں چلے جائیں، لیکن پھر بھی آخر کوئی 25 لاکھ کے قریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو مرد تو حلق اور قصر کروائیں گے، لیکن خواتین جو ہیں وہ اپنے بالوں کے آخر سے انگلی کے پورے کے برابر بال کاٹ لیں گی، ان کا یہی حلق یا قصر ہے، ان کو سارے بال نہیں کاٹنے ہیں۔ تو یہ کام کرنے کے بعد ترتیب یہی ہے، لیکن اس میں اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو صحابہ آ کر فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ کام پہلے کر لیا ہے، یہ بعد میں کر لیا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے تھے افعل ولا حرج، کرو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ وہاں مشقت ہوتی ہے، آدمی تھکا ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے جیسے جیسے ہو سکے آپ کر لیں۔ اللہ نے تو آپ کے عاجزی کو دیکھنا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ میرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو کیسے انہوں نے مٹی کے اندر مٹی کر دی ہے، وہاں آدمی مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو آپ رول دیں، تذلل اور عاجزی اور انکساری کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں پر۔ اور اس کے بعد پھر آپ عام لباس پہن سکتے ہیں، یعنی جب آپ نے حلق اور قصر کر دیا پھر عام لباس آپ پہن سکتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں تحلل اصغر، یعنی چھوٹا تحلل، بار چیزیں آپ کے لیے اب حلال ہو گئی ہیں، جماع کے علاوہ، بیوی کے ساتھ مباشرت کے علاوہ باقی سب احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں کہ آپ احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے اور کئی ایک پابندیاں ہیں، تو یہ پابندیاں اب ختم ہو گئیں 10 ذی الحجہ کو۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13۔ تو 10 تاریخ جو ہے یہ زیادہ مشقت والی ہوتی ہے، ذرا مشکل ہوتی ہے، اس میں چونکہ بہت سارے احکام و مسائل کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 11، 12 اور 13 تاریخ جو ہے، یہ تینوں تاریخوں میں آپ نے مینا کے اندر سٹے کرنا ہے، قیام کرنا ہے، اور ان تینوں دنوں میں صرف آپ نے تینوں جمرات کو جا کر کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے دعاؤں کے، اذکار کے، نمازوں کے اہتمام کے،
یا توبہ استغفار کے، تو جب آپ 11 کو بھی مینا میں جا کر تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے، 10 تاریخ کو صرف ایک کو مارنی ہے، اور 11 کو تینوں کو مارنی ہے، 12 کو تینوں کو مارنی ہے، اور 13 کو بھی تینوں کو مارنی ہے، اور عصر کے ٹائم آپ وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن بعض لوگ اگر جلدی جانا چاہیں اور 12 تاریخ کی عصر تک وہ کنکریاں مار لیں تو ان کو جانے کی اجازت ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ 13 کی بھی کنکریاں مار کر ہی وہاں سے نکلیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے جب آپ 13 تاریخ کو نکلیں گے تو آپ مکہ میں اپنی رہائش میں چلے جائیں گے، اپنے ہوٹل میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ وہاں سعودی عرب کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے اسی دن واپس اپنی رہائشوں میں اپنے گھروں میں جانا ہوتا ہے، وہ پھر آخری طواف 13 تاریخ کو کریں گے، جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ وہ اپنا طواف کر کے اپنے گھروں کو، اپنے ملکوں کو، قریب قریب کے خلیجی ممالک کے جو لوگ ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے علاقوں سے، پاکستان سے، ان علاقوں سے جو لوگ جاتے ہیں، انہوں نے وہاں پر اور دن بھی رہنا ہوتا ہے، تو یہ طواف وداع پھر اس وقت نہیں کریں گے، یہ جا کر اپنی رہائش پہ ٹھہر جائیں گے، 2 دن 4 دن 10 دن جتنا وہاں پر آپ کا سٹے ہے آپ وہاں پہ رہیں گے، اور پھر جب آپ نے واپس آنا ہے تو آخری دن آپ اپنا طواف وداع جو ہے وہ ادا کر کے آپ واپس اپنے وطن کو آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس طرح آپ کا حج جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں حج مقبول ہو جائے گا، آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو، حج کے احکام و مسائل، چونکہ اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ واجبات ہیں، کچھ ارکان ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ دعائیں ہیں، یہ ساری چیزیں، تو جب تک انسان عملی طور پر حج نہ کر لے اس وقت تک اس کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن عملی طور پر کرنے سے پہلے کچھ تو انسان کو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے نا، کہ کیا ہوتا کیا ہے، اس میں کیا کچھ کرنا ہے۔ اب یہ اتنا مشکل حج کا معاملہ ہے، ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ملا علی قاری بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے حج کے اوپر بہت ہی شاندار کتاب لکھی، اور جب وہ حج کے دوران حج پہ گئے تو وہاں پہ جا کر خود ہی بھول گئے۔ تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ کاش کہ آپ نے ملا علی قاری کی کتاب پڑھی ہوتی تو آپ نہ بھولتے۔ تو وہ آگے سے شرمندہ ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی وہ میں ہی ہوں، کتاب تو میں نے لکھ دی ہے لیکن یہاں پہ آ کر میں بھول گیا ہوں۔ تو انسان بہرحال بھولنے والا ہے، بھول جاتا ہے، جتنا بھی بڑا کوئی پڑھا لکھا ہو بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے۔ جو بھائی حج پہ نہیں جا سکے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ ان کو استطاعت عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت جن بھائیوں نے اس دفعہ حج پہ جانا ہے یا جو حج کر چکے ہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔